صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی یہ کروڑوں مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں علم دین سیکھنے والوں میں کیا، اور ماشاءاللہ کافی دنوں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ آ کر یا مدنی چینل کے ذریعے فرض علوم کورس میں شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ثواب اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ علم بھی تکبر لاتا ہے، اور تکبر یہ علم کی آفات میں سے ہے کہ انسان اس معاملے میں تکبر کر گزرتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، سامنے والا جاہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کی آفتوں سے بچائے اور علم نافع کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرتا ہوں، دل کے کانوں سے اس روایت کو سننے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آنے والے وقت میں معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بھی سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی،
اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب تم برائی کی دعوت دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دوں گا جس میں سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو روایت ابھی آپ کو میں نے بیان کی ہے، ہمارے لیے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کے کئی مدنی پھول ہیں۔ میرا جو آج کا موضوع ہے پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ میرا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا ہے، اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر یہ سارے مقاصد، مدنی مقاصد سما جاتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین فرض علوم کورس میں شریک ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے دعوت اسلامی نے جو اختیار کیا ہے، اصلاح امت کا ذریعہ۔ خود فرض علوم کورس بھی اصلاح امت کا ایک سبب بنا۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا علم تھا جو علم ہمیں نہیں آتا تھا، جبکہ ہم پر یہ سیکھنا فرض تھا۔ اگر دعوت اسلامی یہ فرض علوم کورس کا سلسلہ شروع نہ بھی کرتی تو ایسا نہیں تھا کہ یہ فرض علوم کورس دعوت اسلامی سکھاتی تبھی اسی سے سیکھنا ہی موقوف تھا، ورنہ ہم نہیں سیکھ پاتے، ایسا نہیں تھا۔ یا دعوت اسلامی پر کو فرض تھا کہ وہ ہمیں یہ فرض علوم کورس کرواتی۔ یہ تو جس کے اوپر علم فرض تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنا یہ فرض ادا کرتا، اپنا علم خود سیکھتا۔ جب اس پر نماز فرض تھی تو اس پر یہ فرض تھا کہ وہ نماز سے متعلق علم خود سیکھتا، اس کے ذریعے اور اس کے اسباب از خود اپنے طور پر یہ اسٹیبلش کرتا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، اور سب سے بنیادی چیز عقائد کا بیان جو ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں، اور یہ جملہ کتابوں سے نکال کر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن دعوت اسلامی کا چونکہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اس کا مدنی مقصد ہے۔ اس مدنی مقصد پر عمل کرتے ہوئے اس نے ہمیں فرض علوم کورس سیکھنے کی سعادت عطا کی، ایک موقع فراہم کیا۔ لوگوں میں علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق کم ہے۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ اس دور میں علم سیکھنا جس قدر آسان ہوتا جا رہا ہے، اسی قدر علم سیکھنے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کتنا آسان تھا کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے اور یہاں آ کر یا مدنی چینل پہ بیٹھ کر یہ فرض علم سیکھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو کمی واقع ہوئی، میں ایک پریکٹیکل بات فرض علوم کورس کے اندر ہی سے بیان کرتا ہوں۔ جو کمی واقع ہوئی وہ کمی آپ نے بھی دیکھی، وہ کمی میں نے بھی دیکھی، کئیوں نے وہ کمی دیکھی کہ فلاں فلاں آتا تھا اب نہیں آتا، فلاں فلاں آتا تھا اب نہیں آتا، فلاں فلاں آتا تھا اب نہیں آتا۔ کیا نہ آنے والوں کو ہم نے بلانے کی کوشش کی؟ کہ نہ آنے والوں سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر کوئی 30 سی اٹھی کہ یار یہ اتنے ماشاءاللہ اسلام بھائی مسجد آتے تھے، یہ کیوں نہیں آتے؟
مجھے بتاؤ بھائی ان کا پتہ کیا ہے، میں جاتا ہوں ان کے پاس، رات کو میں ان کے گھر کا دروازہ بجاتا ہوں اور وہ کہتا ہوں یار آپ آتے تھے، خیریت کیوں نہیں آ رہے؟ کوئی اپنا کوئی درد بیان کرے گا، کوئی مسئلہ بیان کرے گا تو میں اس کی کوئی خیر خواہی کر دوں گا، کوئی اس کو دلاسا دے دوں گا، کوئی اس کو میں تسلی دے دوں گا. یا آپ آنا کتنا مزہ آتا تھا، کتنے فوائد تھے. اب یہ ایک میں پریکٹیکل ایک بار ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ایک مثال پیش کر رہا ہوں. ایک مدنی چینل کہ وہ ناظرین، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو آتے تھے اور آج مدنی چینل پہ بیٹھے ہوں تو وہ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیوں اس طرح مطلب کہ بات کر رہا. میں آپ ہی کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ پہلے آتے تھے نہیں آتے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلامی بھائی یہاں فرض علوم کورس کے اندر آج تک شامل ہیں، جن کے پاس آنے والوں کی تفصیلات کسی حد تک ہیں، کوئی 4 کو جانتا تھا، کوئی 3 کو جانتا تھا، کوئی 2 کو جانتا تھا، کوئی 12 کو جانتا تھا، کیا نہ آنے والوں سے انہوں نے رابطہ کیا؟ وہ 1 دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، میں کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں، کیا ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ میں 1 آدھ دن واپس آ جاؤں گا؟ کیا وہ آپ آئے ہی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت دینا کا ایک جذبہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک جذبہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری مسجد کے اندر نمازی نہیں آ رہے، میں جا کر کسی کو نماز کی دعوت دوں. خیریت تو ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. یا میں ایک کو فجر میں دیکھتا تھا، کثرت کے ساتھ دیکھتا تھا، اب وہ نہیں آتا. مارکیٹ کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، یہ میں دیکھ رہا ہوں. عصر میں نہیں آتے دیکھ رہا ہوں. میری علاقے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ رہے، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. کیا یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے میں نے ان بے نمازیوں کو نمازی بنانے، علم دین سے دور لوگوں کو علم کے قریب کرنے، پریکٹیکلی طور پر پرسنلی طور پر بات کر رہا ہوں، میں نے خود وہ کام کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ یہ سوال ہم سب سے، مدنی چینل کے ناظرین سے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی عام ہو رہی ہے، پھر دوسری برائی عام ہو رہی ہے، تیسری برائی عام ہو رہی ہے. ہر کوئی بیٹھ کر برائی کے متعلق تبصرہ تو کر رہا ہے، یار برائی ہے، یہ فلاں برائی ہو رہی، فلاں برائی ہو رہی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، دیکھا یہ یوں ہو گیا، دیکھا یہ یوں ہو گیا. آپ دکھا رہے ہو. آخر ہم اپنا رول کب پلے کریں گے؟ ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں کب آئیں گے؟ میں نے غور کیا بہت ساری خرابیوں، بہت ساری برائیوں پر. مجھے جو بنیادی طور پر خرابی اور برائی نظر آئی وہ ہے نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا. جب تک یہ سلسلہ اپنے بام عروج پر تھا، مبلغین، داعی الی الخیر کمر باندھے ہوئے تھے، اتنی زیادہ خرابی نہیں تھی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھیں. میں مانتا ہوں کہ برائی کے اسباب بھی بڑھ گئے، مانتا ہوں میں برائی کے اسباب بڑھ گئے. آج دوسرے ملکوں میں ہم سفر کرتے کہتے یہاں فلاں ہے، یا فلاں ماحول ہے، فلاں ماحول ہے، فلاں ماحول ہے، کیسے بچیں، بچوں کو کیسے بچائیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا پہلے ماحول خراب نہیں ہوتے تھے یار؟ کیا پہلے ساری قومیں ایک ساتھ نہیں رہا کرتی تھی؟ کیا پہلے فاسق و فاجر اور نیک لوگ ایک ساتھ نہیں رہا کرتے تھے؟ کیا پہلے ایسا ماحول نہیں تھا؟ تو کیا وہ یہ کہہ کر کے ماحول صحیح نہیں ہے وہ ان کے بچے کا بگڑ جاتے تھے؟ پہلے بھی تو اسی طرح کے ماحول ہوا کرتے ہوں گے. ایک ہی علاقے کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر مختلف قومیں رہتی ہوں گی، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہوں گے. تو یہ جو مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہوں گے، کیا اس وقت یہ ان کے اندر برائیاں، بے حیائیاں اور طرح طرح کی فحاشیاں اور اڑیاں نہیں ہوتی ہوں گی؟ پردہ تو مسلمان عورتیں کرتی تھی نا، کیا غیر مسلم عورتیں کیا اس وقت پردہ کرتی تھی؟ کیا غیر مسلم عورتیں پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کیا پہلے کے ماحول میں خرابیاں نہیں واقع ہوتی تھی؟ لیکن اس وقت نیکی کی دعوت کا ایک جذبہ مسلمانوں کے اندر رچا بسا ہوا تھا. باپ اپنی اہمیت کو سمجھتا تھا، ماں اپنی اہمیت کو سمجھتی تھی،
بھائی اپنی اہمیت کو سمجھتا تھا، استاذ اپنی اہمیت کو سمجھتے تھے. نیکی کی دعوت دینے کی ایک کوشش عام تھی. گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، برائی سے منع کیا جاتا تھا. آہستہ 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 چونکہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کم ہوتا گیا، نیکی کی دعوت دینے والے کم ہوتے گئے، تو برائی کی پرسنٹیج بڑھتی چلی گئی. شیطان یہ ہر وقت ہر گھڑی بیکانے پر تلا ہوا ہے، اور ہر آنے والا دور جو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ دور مزید برائیوں کی برائیاں لائے گا. تو یہ سمجھ میں یہ آیا کہ جس قدر برائیوں کا دور بڑھتا جائے گا، نیکی کی دعوت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی نا. یہ تو ہے نا، سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور چونکہ نیکی کی دعوت دینے کے اس سلسلے کو ہم نے موقوف کر دیا، ارے چھوڑو یار اپنی کرو، سمجھاتے لوگ، ارے بھائی اپنی کر بھائی. میمنوں میں کہتے پانچ جی کہتا سانجی تھی نہیں، سانجی کرو تھی نہیں، رات تھی بھی، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. پہلے اجالا تھا، ہماری مسجد آباد تھی، تفریح گاؤں کا یہ عالم نہیں تھا، فلمیں ڈراموں کا یہ عالم نہیں تھا، گھر گھر کا یہ عالم نہیں تھا جو آج ہے. اس بات کو مانتے ہوئے بھی میں مانتا ہوں کہ برائیوں کے ذریعے بڑھے، تو میں کہتا ہوں جب برائیوں کے ذریعے بڑھے، اور ہم سب مانتے ہیں کہ برائیوں کے ذرائع بڑھ گئے، اس پہ بالخصوص ذرائع ابلاغ، میڈیا کا ایک اپنا رول ہے، ایک اپنا اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. پیپر میڈیا کا ایک اپنا رول ہے، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن کیا آپ اس کو نہیں مانتے کہ اگر اتنی برائیاں بڑھتی چلی گئی تو کیا اس کے پیرالل ہم نے نیکی کی دعوت کو بڑھایا؟ کہ ہم نے اصلاح امت کے مدنی کام کو بڑھایا؟ کہ ہم نے اپنی کوششیں بڑھائی برائی کو روکنے، برائی کو ختم کرنے، نیکی کی دعوت کو دینے میں؟ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو، اس معاشرے کو ان برائیوں کا سپرد کر دیا. یار کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ کہتے ہیں لوگ، کیا کر سکتے ہیں؟ ارے ہم کیا نہیں کر سکتے، ہم کیا نہیں کر سکتے. ہم ایک بار کرنے کے لیے، کچھ بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئے تو صحیح. جو آج ماحول ہے یہ کل نہیں تھا. ہمیں اپنے ماحول کو اصل کی طرف لانا ہے. یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اصل کام تو بدلنا تھا جو برائی نے کر دیا. ہمیں تو نیکی کی دعوت دے کر اس بدلی ہوئی قوم کو اس کی اصل حالت میں لے کر آنا ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ہم میدان عمل میں تو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا. وہ حالات جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں عطا فرمائے جو میں نے بیان کیے، آپ ایک بار ان حالات کے اوپر غور کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہو رہی ہے. غور کیجئے وہ کیسا دور تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہو رہی ہے. وہ حیرت یہ ہے کہ آقا کیا ایسا بھی ہوگا، کیا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ اس سے بڑھ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے. نیکی کو برائی، کتنی مینٹلٹی تبدیل ہو جائے گی، کتنی سوچیں تبدیل ہو جائیں گی کہ بندہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگے گا. اور آگے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی دعوت دو گے اور نیکی سے منع کرو گے.
کیا یہ سارے ادوار ہمیں نظر نہیں آتے؟ عورتوں کا فسق و فجور، عورتوں کی نافرمانی، نوجوانوں کا فسق و فجور، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بند ہو گیا، بلکہ برائی کو اچھا سمجھنے لگے، نیکی کو برا سمجھنے لگے۔ اس قدر دنیا کی محبت اور مال کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ اور پھر وہ وقت بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں، وہ حال بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ لوگ برائی کی دعوت دیں گے اور نیکی سے منع کریں گے۔ ارے چھوڑو چھوڑو، کہاں اس لائن میں جاتے ہو؟ ارے بھائی چھوڑو چھوڑو، ادھر آؤ، ادھر مولانا ہو جاؤ گے۔ مطلب نیکی کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو لوگ منع کرنے پر تیار ہیں، اور برائی کی طرف لوگ بلا رہے ہیں، کیونکہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور ارشاد سنیے، یعنی اس سے ہمیں نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات کا پتہ چل رہا ہے۔ جو کچھ میں اس وقت آپ کو گنتی کروا رہا ہوں، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات گنتی کروا رہا ہوں۔ آج ہم جو اپنے گھروں کا حال بیان کرتے ہیں، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو ہم اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو عورتوں کی بے پردگی کی ہم باتیں کرتے ہیں، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو ہم فرض علوم کے متعلق مسلمانوں کی بہرہ روی اور جہالت کے بارے میں بات کرتے ہیں، نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو لوگ فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو مسلمانوں کی اکثریت، بھاری اکثریت داڑھی منڈوا رہی ہے، یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو مسلمانوں کی بھاری اکثریت وہ اپنے خیانت کے جرم میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، نیکی کی دعوت نہ دینے کا نقصان ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر برائیاں دیکھ رہے ہیں، مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمان جوا کھیل رہا ہے، مسلمان بددیانتی کر رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ نیکی کی دعوت نہ دینے کا یہ نقصان ہے کہ جب نیکی کی دعوت دینے والے ہی نہ رہے، بس گندگی گر رہی ہے، گندگی گر رہی ہے، گندگی گر رہی ہے، اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو آخر وہ جگہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گی اور بدبو مارے گی یا نہیں مارے گی؟ صفائی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ جبکہ کس قدر واضح طور پر ہمیں قرآن مجید میں ارشادات ملتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہ ارشاد ہوا۔ پھر سورہ آل عمران ہی میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ مسلمان کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ کتنی قرآن پاک میں برائی سے روکنے اور نیکی کی دعوت دینے کی ترغیبات موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ترغیبات موجود ہیں۔ پھر یہ بند کرنے کی صورت میں زبردست نقصانات اور زبردست سائیڈ ایفیکٹس بیان کیے گئے حدیث پاک کے اندر۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے، تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے، پھر تم اس سے دعا مانگتے رہو گے لیکن قبول نہ ہوگی۔ واضح طور پر ارشاد ہوا نا، ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو بھی بیان کی ہے کہ تم برائی سے منع کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ تو جب یہ بند ہوا تو یہ حالت آئے نا۔ ہمارے گھر کے اندر جب برائی آئی، ہم نے یہ کہہ کر اس کو قبول کر لیا، چلتا ہے۔ جب بچوں میں برائی آئی، ہم نے یہ کہہ کر قبول کر لیا، ارے بچہ ہے، چلتا ہے۔ جب خوشی کے لمحوں میں برائی آئی تو ہم نے یہ کہہ کر قبول کر لیا، خوشی کا ٹائم ہے، سب چلتا ہے۔
جب اور کوئی موقع پر کوئی سی برائی گھر میں آ گئی ہمارے وہاں سب چلتا ہے، بے یہی سوچ رہا ہوں یہ سب چلتا ہے کہ ریٹ لگائے رکھی قوم نے، یہ سب چلتا ہے. بھائی سب نہیں چلتا، شریعت کا حکم چلتا ہے. کس نے کہہ دیا سب چلتا ہے؟ آخر یہ سب چلنے نے کیا کہاں چلا دیا ہم کو؟ اور ہم تو جس ماحول میں نا الحمدللہ بہت سے معاملات میں ہماری بچت ہے. آپ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ اطراف ہی کے دیہاتوں گاؤں میں جائیے، ملک کے ہی مختلف علاقوں میں سفر کیجیے، اندازہ ہوگا برائی کس قدر بڑھ رہی ہے. خود آپ علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ خود علم دین نہ سیکھنا کتنی بڑی برائی ہے؟ خود فرض علوم نہ سیکھنا کتنی بڑی برائی ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو علم ہے نا، نیکی کی دعوت دینے کی برکت اور نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات. کیا یہ علم نہیں ہے؟ اور یہ کتنوں کو علم ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یہ حدیث پاک کے اندر جو ارشاد ملا، یہ اس پر میرا عمل کیوں کر نہیں ہو پا رہا؟ کیا یہ علم نہیں ہے؟ یہ کون سکھائے گا؟ پھر ملک سے باہر جائے تو علمان والافی جو مسلمانوں کی کیفیت ہے. ایک فیملی ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی کسی ملک کے اندر، وہ حالت ہے اس ملک میں، وہ حالت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کی امی کہتی ہے، آدمی جل بھن کے جب کہتا ہے، اتنی برائی ہے وہاں نا، اتنی برائی، میں نام نہیں لیتا ملک کا، اتنی برائی ہے وہاں. تو وہ کیا پیسے کمانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تب تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ماحول مل جاتا ہے، کیونکہ ان کو مدنی ماحول، ان کے گھر میں مدنی چینل چل رہا ہے، اب ان کی مینٹلٹی کافی تبدیل ہو جاتی ہے. تو ان کے وہ کہنے لگا کہ میرے بچوں کی امی کہتی ہے کہ یا تو ہم کو یہاں سے لے جاؤ یا ہم سب کو گولی مار دو ہم سب کو، یہاں رہ کر ہم بچ نہیں سکتے. اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یار میں جا رہا ہوں، تو خیر میں نے اس کو زیادہ وہ کچھ کہا نہیں، اتنی سی بات ضرور کی، اگر آپ ایفورٹ کر لو گے آپ تو دنیا کے کسی اور کونے میں چلے جاؤ گے. اس ملک کے اندر بسنے والوں میں سے بہت بڑی تعداد غریب مسلمانوں کی ہے، ان کے بچوں کو کون بچائے گا؟ اور وہ میرا منہ دیکھ رہا تھا، میں کہا ان کی تو حالت بری ہے. یہ تو برائیاں ان کی طرح بڑھ رہی ہیں. تم تو اپنی دولت کو خرچ کر کے، اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے اپنے بیوی بچوں کو سیکیور کر لو گے، ٹھیک ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم اپنے بیوی بچوں کو بچانا چاہیے تم کو، لیکن میرے آقا کی امت کے بارے میں کون سوچے گا؟ پیچھے یہ جو بچے برباد ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کون غور کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سینکڑوں مسلمان ہو جن کے بچوں کی امیاں یہ فریاد کرتی ہوں، مگر وہ بیچارے یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ ہم لوگ یہاں سے سفر کر جائیں. تو وہ کیا یہیں اسی ملک میں رہ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ کہ کفر و شرک کی آندھیاں معاذ اللہ ان کے ایمان کے چراغ کو ٹمٹماتی پوزیشن میں لے کر آ جائیں گی؟ کیا اس ملک کے بننے والی برائیاں میرے ان مسلمان بھائیوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیں گی؟ اب وہ میرا منہ دیکھ رہا تھا کہ یار ایک یہی تو حل نہیں ہے نا کہ میں بھی نکل جاؤں اور پیچھے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے یہ ایک برائی گھر میں رہے، تمہیں کرنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کا تحفظ، مگر ساتھ ہی جو یہاں رہ گئے ان کے بارے میں بھی تو سوچو نا. اب کیا سوچے؟ نیکی کی دعوت دینا سوچو، برائی سے منع کرنا سوچو. ایسا نہیں ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ان ممالک میں بھی امامے والے داڑھی والے اسلامی بھائی ہیں، ان ممالک میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں، فیضان مدینہ بنے ہوئے. ان ممالک میں بھی فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہیں. جو لوگ ہمیں دنیا بھر میں جمع کر کے کہتے بھائی ہمارے یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہمارے یہاں کی برائیاں بڑھ گئی ہیں، یا یوں ہے یا یوں ہے یا یوں ہے، وہاں بھی ہم 10 اسلامی بھائی کھڑے کر کے ان کو دکھاتے ہیں کہ ان کے سر پر امامے کا تاج ہے یا نہیں ہے، ان کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، ان کے
گھروں میں بھی صرف مدنی چینل چلتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تمہارے سامنے مسجدوں میں آ کر نماز با جماعت ادا کرتے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو اسی ماحول میں رہ رہے جس ماحول میں تم رہ رہے ہو. اگر یہ اس ماحول میں رہ کر امامے والا داڑھی والا نمازی بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ صرف یہی راگ کب تک لاپتے رہو گے کہ جناب ماحول ایسا ہے برائی ایسی ہے، ماحول ایسا ہے برائی ایسی ہے؟ ارے ماحول و برائی کو بدلنے کے لیے تم میدان عمل میں آتے کیوں نہیں ہو؟ کوشش کرتے کیوں نہیں ہو؟ کمزور بن کر اپنے آپ کو اس ماحول کے سپرد کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ نتیجہ یہ نکلا ہماری اولاد ان ماحول کے حوالے ہو گئی. اب ان ممالک کے اندر، جن ممالک کے اندر برائیاں بالکل سر چڑھ کر بول رہی ہیں، وہ کوئی سننے کے لیے جیسا کہ تیار نہیں ہے. گلی گلی کے اندر کیسینو، گلی گلی کے اندر ڈسکو کلب، گلی گلی کے اندر برائی اور فحاشی کے اڈے، گلی گلی کے اندر بدکاریوں کے اڈے، گلی گلی کے اندر شراب اور جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے ان برائیوں کی طرف سمندر کی طرف بہتے چلے جا رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے کون دنیا میں سفر کرے گا؟ وہاں کے مسلمانوں کو جا کر کون تربیت کرے گا؟ روز و فرض علوم کورس آپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ بعد اسلامی بھائی تاثرات اپنے دیتے ہیں. بعض اوقات مجھے یہ دعوت اسلامی کی جو خبریں ہیں ان میں تاثرات دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. بہت اچھے جذبات ہیں آپ کے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مائک پر آ کر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر 4 الفاظ جذبات کے بیان کر دینے سے آپ سمجھتے کہ آپ اصلاح کر دیں گے؟ کہ اس طرح صرف اپنے فیلنگز کو شیئر کر لینے سے کیا آپ سمجھتے کہ چینجنگ آ جائے گی؟ تعلیم کے نام پر جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں، کیا یہ تعلیم سے وابستہ افراد نہیں جانتے؟ تو ان تمام تر معاملات کی تبدیلی کے لیے کیا ہم صرف اپنے جذبات اور تاثرات دے کر ہم خاموش ہو جائیں گے؟ یا مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے، جو سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچا کر ہم اصلاح امت میں کچھ اپنا بھی کردار ادا کریں گے، اپنا بھی نام لکھوائیں گے؟ یہاں آئے، سیکھے، اللہ کا شکر ہے، مگر کیا یہاں سے جانے کے بعد اپنے کام پر چلے گئے؟ کام پر جانے کے بعد رات کو 10 ساڑھے 10 بجے 9 بجے گھر چلے گئے، لیکن نیکی کی دعوت کون دے گا؟ اگر ہم سب نے نیکی کی دعوت دی ہوتی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرض علوم کورس میں تعداد کم ہوتی؟ آپ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے کہ پہلے ہی دن سے ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا کہ میں نے روزانہ ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ لانا ہے اور پورا دن ایک پر کوشش کرنی ہے، کسی کو رہنے نہیں دینا، تو کیا یہ گراف کم ہوتا یا بڑھتا؟ بلکہ آنے والے چلے گئے. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، دنیا بھر میں یہی ہے. علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق کتنا، طویل بیان ہو جائے تو بوریت شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے نا کہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر لوگ 2.5-3 گھنٹے فلم دیکھنے والے ہیں، مگر 2.5-3 گھنٹے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے والے کتنے؟ تبدیل ہو گئی، مینٹلٹی تبدیل ہو گئی. تو نیکی کی دعوت اگر ہم اپنی دینی شروع رکھیں، برائی سے منع کرنا شروع کریں، شرابیوں کو جا کر ایک اچھے انداز سے جو حکمت عملی کا انداز ہے ہم بتائیں، جوئے کھیلنے والوں کو ہم منائیں کہ جوا مت کھیلو، شرابی اپنے یہ بے نمازیوں کو نیکی کی دعوت دیں، سنتوں سے دور رہنے والوں کو نیکی کی دعوت دیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس معاشرے میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اچھے انداز سے دعوت دیں، خوبصورت انداز سے دعوت دیں. آپ دیکھیے ہمارے ایک باب المدینہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ نیک صحبت سے دوری کے سبب میں گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے جیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. اب یہ ایک فرد ہے اور کہتا ہے کہ گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے جیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. اب گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والے گناہ میں کتنے لوگ ڈوبے ہوئے اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے. میری زندگی کے شب و روز نافرمانیوں میں گزر رہے تھے. میری بہتری کا سبب یہ بنا کہ ایک روز اپنے علاقے کے ایک مبلغ
مبلغ دعوت اسلامی عاشق رسول سے میری ملاقات ہو گئی. سلام مصافحہ کے بعد انتہائی احسن یعنی عمدہ انداز میں انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا, مجھ سے میرا نام وغیرہ دریافت کیا, اور اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت کا ذہن دینا شروع کیا. اور اس ضمن میں مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بر بیانات کی برکت سے رونما ہونے والی حیرت انگیز مدنی بہاریں بطور ترغیب سنائیں, جسے میں آپ کو ایک مدنی بہار ترغیب کے طور پر سنا رہا ہوں. ان کی شیریں مقالی یعنی میٹھی میٹھی باتوں نے میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی, اور میں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت, نیکیوں سے محبت اور نمازوں کی پابندی کی سعادت نصیب ہو گئی, اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ذہن بن گیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو میں نے آپ کو ایک بہار مدنی بہار بیان کی, اس میں نیکی کی دعوت دی گئی ہے. گانے باجے سننے والے کو, برائی میں مبتلا کو, ایک شخص کو جو نیکوں کی صحبت سے دور ہے, اس کو ایک خوبصورت اور میٹھے انداز سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اس سے نام پوچھا گیا, نام پوچھنے کے بعد اس سے بیانات وغیرہ کی بہاریں بیان کی گئیں, اور اس کو نیکی کی دعوت دی گئی, برائی کے متعلق اس کو کچھ آگہی دی گئی. خوبصورت سے حکمت بھرے انداز میں جب اس کو سمجھایا گیا تو الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی. یہ ابھی کی لیٹسٹ بہار ہے, تازہ تازہ بہار ہے, ہاتھ رکھنے کی دیر ہے, نیکی کی دعوت دینے کی دیر ہے. ہمارا مدنی قافلہ جونسبرگ میں تھا. آپ نے شاید مدنی چینل کے اوپر کئی مرتبہ یہ بہار دیکھی ہو. فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا, ہم وہاں دیکھنے کے لیے گئے. اب دیکھنے کے لیے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد انکشاف ہوا کہ یہ جو لیبر کام کر رہی ہے یہ غیر مسلم ہے. ہمارے قافلے کے شرکا جو تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دینی شروع کر دی. 10 یا 12 منٹ کے اندر 7 میں سے 6 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مدنی چینل پہ بھی چند مرتبہ چلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. آج یہاں پر نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری اپنے مدنی قافلے کے ساتھ جوہانسبرگ فیضان مدینہ فورٹسبرگ کے تعمیراتی کام کو دیکھنے آئے. یہاں پر جو مزدور کام کر رہے تھے معلوم ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. مبلغین دعوت اسلامی نے ان پر انفرادی کوشش کی. الحمدللہ ان میں سے ہمارے 6 جو آپ اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ ہمارے, انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں, ان سب کو اسلامی نام بھی دیے گئے, ان کو کلمہ بھی پڑھایا گیا, اور اسلام کی بیسک معلومات کے بارے میں بھی کچھ الحمدللہ ان کو بتایا گیا. مسجد بنانے کی بھی نیت کر لیجئے کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکسٹرا آرڈنری بھی اگر آپ اس کے اندر اپنی کوششیں کریں گے تو امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں مقام ملے گا. اچھا, جو مسلمان ہوتا ہے, غیر مسلم جو مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہوتے ہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نماز نہ چھوڑنے کی نیت کریں. پرفارم صلاح 5 ٹائم ایوری ڈے. ڈونٹ فارگیٹ نماز. نماز از دا ویری بیسک ورشپ ان اسلام آفٹر ایمان. الحمدللہ یو ایکسیپٹ اسلام and you are a Muslim. Okay? ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ان کا اسلامی نام کیا ہے. What's your name now after the Islam? محمد بلال. محمد, ان کا نام محمد بلال رکھا گیا ہے. محمد عقیل. محمد عاقل ان کا نام رکھا گیا ہے. محمد جابر. محمد جابر ان کا نام رکھا گیا ہے. محمد الیاس. محمد الیاس ان کا نام یہ رکھا گیا ہے. محمد قاسم. محمد قاسم ان کا نام رکھا گیا ہے. محمد داؤد. محمد داؤد ان کا نام رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی قافلے نے کچھ دیر اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی, اسلام قبول کر لیا گیا. کفر کی اندھیری وادیوں سے نکل کر اسلام کے نور میں الحمدللہ یہ ہمارے بھائی داخل ہو گئے. یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے.
یعنی اگر ہم غیر مسلم کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ کا میٹھا پیارا انداز، کیونکہ کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے. سورہ نحل کے اندر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. تو نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے اس کے متعلق بھی قرآن رہنمائی کر رہا ہے. نیکی کی دعوت کے اندر صبر کرنا ہے، اس پر بھی قرآن رہنمائی کر رہا ہے. اور نیکی کی دعوت دینے کے آداب قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں. سب کچھ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے تو طریقہ یہ ہے، اس کے فوائد یہ سامنے نظر آتے ہیں. نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات یہ ہیں، اور وہ تمہیں اس طرح نظر آ جائیں گے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت نہ دینے کے حوالے سے اور برائی سے منع نہ کرنے کے نقصانات بیان کرنے کے لیے ایک مثال ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرور ذی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اللہ عز و جل کے احکامات پر قائم رہنے والے یعنی نیکی کی دعوت دینے والے اور اس کی حدود کو پامال کرنے والے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے کشتی کے حصے باہم تقسیم کر لیے. اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو اوپر والا حصہ ملا، بعض کو نیچے والا. نیچے والوں کو جب پیاس لگتی تو اوپر والوں کے پاس جانا پڑتا. انہوں نے کہا ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں، اس سے اوپر والوں کے پاس جانے کی زحمت سے بچ جائیں گے. اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو تمام ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو یہ بھی بچ جائیں گے اور دیگر تمام لوگ بھی نجات پا جائیں گے. یہ مثال حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث سے بیان کی گئی کہ یہ ایک کشتی، ہم بھی ایک دنیا میں ہیں. ہم گئے یار یہ اپنی برائی کر دے، اس کو کرنے دیں نا، ہمارے صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑا؟ یہ ہمارے سامنے ہمارے بچے بہ گئے، ہماری بچیاں بہ گئی، ہمارے گھر کے اندر بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیا؟ ہمارے گھر کے اندر بے پردگی نہیں آ گئی؟ اس برائی کو اگر ہم وہیں روک دیتے، نیکی کی دعوت دے کر برائی سے منع کر کے روک دیتے، اور روکنے والے اگر روکتے اور میدان عمل میں آتے تو آج یہ منظر نہ ہوتا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ روکنے والوں نے روکا نہیں، اور ہونے دو بھائی، اپنا کر رہا ہے نا، یہ پڑوسی اپنا کر رہا ہے نا، یہ فلاں محلے والا اپنی کر رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام برائی سے منع کرنا ہے اور نیکی کی دعوت دینا ہے. اور بعض صورتوں میں تو نیکی کی دعوت دینا واجب ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے، گمان غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، اس کو برائی کرتا دیکھ رہے اور یہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، یہ بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہونے کی صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے اگر ہمارا عمل نہیں ہوا تو، کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا. اگر ظن غالب ہے تو اب اس کو سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا واجب ہو گیا. نہ سمجھانے والا اب گناہ گار ہوگا. اور یہ اتنے مواقع ہیں ہم چک جاتے ہیں اور یہاں نہ جانے کتنے گناہوں کے مرتکب بن جاتے ہیں، سستی کی وجہ سے اور مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے. تو جو برائی کو ختم کرنے پر قادر ہیں، جو برائی کو ختم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ان کو تو بالخصوص چاہیے کہ وہ میدان عمل میں آئیں. بالکل دعوت اسلامی کے مبلغ بن جاؤ، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، مدنی انعامات کے عامل بن جائیے. کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، تلاوت کتنوں کو کرنے آتی ہے. آپ نے تو چلو یہاں بیٹھ کے قرآن سیکھ لیا. یہی تو اسلام کی ہمارے وہ تبلیغ دین یہ تبلیغ سے پھیلا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور اس کے لیے مبلغ چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ مبلغ پروڈکشن ہے یا مبلغ کی پروڈکشن ہے. ایک سے ایک مبلغ بنائے جا رہے ہیں، علم و عمل کے پیکر بنائے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن دے کر بنایا جا رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. علم و عمل کا پیکر بنایا جا رہا ہے، سنتوں کا پیکر بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو آباد کیا جا رہا ہے.
دعوت اسلامی کے ماحول میں عالم بنائے جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں حافظ بنائے جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر مفتی بنائے جا رہے ہیں. اور یہ ماحول جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیوں؟ کہ اس ماحول کی کا ترہ امتیاز نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو تبدیلی لے آتا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. اتنے کم عرصے کے اندر دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں اماموں کی بہاریں لے آئی، داڑھی شریف کی بہاریں آ گئی. اتنا بڑا مدنی انقلاب آ گیا کہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کی یہ برکت آپ کے سامنے میں ظاہر کر رہا ہوں. یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ یہ جو اتنا بڑا جو انقلاب آپ دعوت اسلامی کا دیکھتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں آ گیا. مدنی قافلوں میں سفر کیے گئے ہیں، ایک ایک اللہ کے شہر سے جا کر مبلغین نے بیانات کیے ہیں، سفر کیے ہیں، اپنا گھر چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا، اپنا سکھ چین چھوڑا ہے، کھانے پینے کی راحتیں چھوڑی ہیں، اور یہ نیکی کی دعوت دینا شروع کیا. اور آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنے اندر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، اپنے گھر کے ماحول پر نظر رکھیں. انشاءاللہ عز و جل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس نیکی کی دعوت دینے والے مدنی کام کو اوڑھ لیا تو امید ہے کہ بہت جلدی ہم اپنے گھر اور اپنے قرب و جوار کے اندر ایک اچھی خاصی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین اپنے گھر کا ذہن بنائیں، اسلامی بہنیں اپنے گھر میں ذہن بنائیں کہ یہ ممکن ہے، ہم برائی ختم کر سکتے ہیں. اپنے گھر سے شروع کریں. اسلامی بہنیں یہ نیت کریں کہ میں اپنے گھر میں فکر مدینہ کرواؤں گی. تبدیلی کریں، نیکی کی دعوت گھر سے شروع ہوگی. یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مدنی انعامات کو نافذ کروائیں گے. زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. اپنے گھر میں مدنی انعامات نافذ کریں. خود اپنا رسالہ نکالے، چلو فکر مدینہ کرو تو وہ نکالیں گے. مدنی منع مدنی منیوں کے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات الگ ہیں. کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ کتنی چند منٹ ہی کی تو یہ فکر مدینہ ہے جو آپ یہاں کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ نے جب سے یہ فکر مدینہ شروع کی، کہ آپ نے گھر میں اپنی فکر مدینہ نافذ کروائی؟ ہمارا ذہن نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بھی تبدیلی لے کر آؤں. فکر مدینہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ فکر مدینہ ہمارے گھر والے بچے کرنے لگ جائے، آپ کا آدھا سے زیادہ کام تو فکر مدینہ کر دے گی. فکر مدینہ آپ کی کئی فکریں ختم کر دے گا. گھر گھر فکر مدینہ ہونی چاہیے. یہ میری ناقص عقل ہے. اسلامی بہنیں اس میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. آپ بتائیں کہ بچوں کو ہوم ورک چیک نہیں کرتے، کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا؟ تو روزانہ کیا فکر مدینہ چیک نہیں ہو سکتی کہ ہمارے بچوں نے فکر مدینہ کی یا نہیں کی، مدنی انعامات پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اپنے گھر سے، اپنے محلے میں، اپنے ارد و گرد کے پیش جو ماحول ہے اس میں تبدیلی لانے کے لیے. دوسرا مدنی پھول، گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں. جو آپ روزانہ یا فیضان سنت کا درس سنتے ہیں، کیا اپنے گھر میں ہم فیضان سنت کا درس شروع نہیں کر سکتے؟ ہمارے اسلامی بہنیں چاہیں تو نیت کریں، گھر کے مدنی منوں سے، بچوں سے کوشش کریں. آپ فیضان سنت کھول کر بیٹھ جائیے. 7 منٹ کا ہی تو درس دینا. کوئی تو ایک وقت ہوگا جب گھر والے سارے جمع ہو جاتے ہوں گے، عادت ہو جائے گی. ایک وقت متعین کریں کہ اس وقت فیضان سنت کا گھر میں درس ہوگا. یہ دو میں نے مدنی کام عرض کیے. تیسرا مدنی پھول، اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں، اور اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیگات میں شرکت کریں. اس سے انشاءاللہ قرآن پاک دروس پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ مزید پیدا ہوگا. چوتھا مدنی پھول، اسلامی بہنیں اپنے ہفتہ وار اجتماع میں، اسلامی بھائی اپنے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. خود بخود تبدیلی آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ کام کو ایک ساتھ چپکے ہوئے نہیں. آپ بولے یار یہ ایک ساتھ اتنے سارے کام دے رہا ہے. بھائی جس ٹائم پر ہفتے میں فکر اجتماع میں آنا ہے، اس کو دوسرے کام تھوڑی کو کرنے ہیں. کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہ ہمارے بچے قرآن سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے. تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہ ہمارے نوجوان بیٹے علم دین سیکھنے جامعۃ المدینہ میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے. تبدیلی کیسے آئے گی؟
کہ دنیا کی تعلیم کے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے بھی ہمارے گھر کے مدنی منع بچے کیا دارالمدینہ میں نہیں آ رہے؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم کر کچھ نہیں رہے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ چاہنے سے تبدیلی آ جائے گی، سوچنے سے تبدیلی آ جائے گی، صرف فکرے کرنے سے تبدیلی آ جائے گی۔ تو گھر میں بیٹھ کر تو یہ تو نہیں کرتے، گھر سے تو 4 قدم نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے تک مارکیٹ کے اندر دھوپ کے اندر اپنے آپ کو بالکل جلاتے، تب جا کر 2 پیسے کما کے گھر لاتے، تب کچھ گھر کے اندر راشن پانی میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر برائی ختم کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے والی تبدیلی لانا چاہ رہے، صرف سوچ کر نہیں، پریکٹیکل کرنا پڑے گا، پریکٹیکل کرنا پڑے گا، خود تبدیلی لانے کا ذہن ہونا پڑے گا۔ اور اسپیشلی وہ جو تبدیلی لانے کی قدرت رکھتے ہیں، جو بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں، برائی سے منع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ورنہ نقصان۔ کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ عز و جل ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی برائی سے منع کرنا بند کر دیا باوجود قدرت کے تو بچ جائیں گے، اللہ عز و جل جانتا ہے۔ بہت مشہور روایت آپ کو بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے ارشاد فرمائے جا کر فلاں بستی پر عذاب نازل کرو۔ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، ارشاد ہوتا ہے کہ اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس کی چیخیں میں سناؤ، کیونکہ وہ میرے بندوں کو برائی کرتا دیکھتا تھا مگر متغیر نہیں ہوتا تھا، اس معاملے میں اس کو بے چینی نہیں ہوتی تھی۔ بے چینی یہ دعوت اسلامی کا ماحول لائے گا، ایک درد دے گا، ایک تکلیف آپ کو پیدا ہوگی، میٹھی تکلیف کہ برائیاں پھیل رہی ہیں، میں کوئی تبدیلی لاؤں، میں کوئی تبدیلی لاؤں۔ تو یہ تبدیلی لانے کے لیے ہی میں نے چند آپ کو مدنی پھول عرض کیے ہیں، اور اس سے اپنے گھر سے شروع کریں۔ فکر مدینہ، فیضان سنت کا درس، اپنی مسجد کے اندر فیضان سنت کے درس میں بیٹھے، پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں فیضان سنت کا درس شروع کریں۔ اکا دکا لوگ آئیں گے، آہستہ 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 آپ کی ملن ساری، آپ کا شیریں مقالی، میٹھی میٹھی زبان انشاءاللہ عز و جل تبدیلی لائے گی اور اسلامی بھائی کافی تعداد میں جمع ہو جائیں گے۔ یہی تو انداز ہے، دعوت اسلامی اسی طرح آگے بڑھی ہے۔ مدرسۃ مدینہ بالیگان کا میں نے آپ کو عرض کیا، ہفتہ وار اجتماع کا عرض کیا، پھر اسلامی بھائی ہر 30 دن میں 3 دن لازمی مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں، وہاں انشاءاللہ آپ کو یہ سارے مدنی کام کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت یہ مدنی قافلے میں ہے، فکر مدینہ یہ مدنی قافلے میں ہے، اشراق و چاش کی نمازیں، تہجد، 5 نمازیں با جماعت، قرآن کی تلاوت، مدرسۃ المدینہ یہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے جو معاملات ہیں یہ مدنی قافلے میں ہیں، درس فیضان سنت مدنی قافلے میں ہے، یہ ساری چیزیں مدنی قافلے کے اندر تو بری پریکٹس ہو جاتی ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ سارے کام ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں۔ پہلے گھر، پڑوسی کو نیکی کی دعوت دے۔ آپ کے کتنے پڑوسی ہیں؟ کیا کسی کو پکڑ کر اجتماع میں لے کر آئے آج تک؟ کتنے پڑوسی ہیں آپ کے؟ اپنے اندر جذبہ پلیز پیدا کریں، کوشش کریں کہ میں اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دوں گا۔ میرے 2-4 بھائی ہیں، کبھی ان کو نہیں لایا، سگے بھائی ہیں میرے، ان کو اجتماع میں نہیں لاتا، والد صاحب کو کبھی لے کر آ جاؤں، والدہ باجی کو، بچوں کی امی کو میں ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بہنوں کے بدھ کے اجتماع الگ ہوتے ہیں وہاں بھیجوں۔ یہ دیکھیں یہ سب کو ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے لباس تبدیل کرنے پڑیں گے۔ ابھی تو ہاتھ میں آ جائیں گے 8 سال 7 سال 9 سال کی بچیاں بچے ہیں آپ کے، ان کو جو لباس پہناؤ گے پہنیں گے، ان کو لباس سنت و بھرا لباس ابھی سے پہنائیے، ابھی سے ان کے پینٹ شرٹ ٹی شرٹ جرسیاں اور اس تمام چیزوں کو ختم کر دیجئے۔ اب یہ نہیں سوچئے کہ بچہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے مشکل ہی سے نکلتی ہے، بچپن ہی کی عادتیں آگے جا کر تکلیف دیتی ہیں۔ پھر اپنے بولتے ابھی بڑا ہے، بڑا ہو کر مانے گا، ارے بچہ جب نہیں مانا تو بڑا ہو کر کیا مانے گا؟ وہ تو اتنا بچہ تھا آپ کی بات نہیں مانتا، بڑا ہو کر تھوڑی کوئی مانے گا۔ اب بھی سے اسلامی بہنیں نیت کریں، یہ کام اسلامی بہنیں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ یہ عموماً بچوں کو کپڑے پہنانے، کپڑے لینے، کیا پہنانا، اس کی پنچات زیادہ تر عورتوں کو ہوتی ہے۔ آدمی پیسے دے دیتا ہے،
اب وہ جو بھی لے کر آوے, آدھے کپڑے لے کر آوے کہ پورے کپڑے لے کر آوے, اس کو اسے پنچایت نہیں ہے. پیسے پورے دے گا, کپڑے بھلے آدھے پہنے. ارے پورے پیسے دیے تو کپڑے بھی تو پورے پہناؤ نا یار. پیسے ستھرے دیے تو پھر کپڑے بھی تو ستھرے پہناؤ نا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پیسے دے اور وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہنائے, اور آپ بولو کہ میری چلتی نہیں ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, چلتی کیوں نہیں؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہے عورتوں پر, کیوں نہیں چلتی بھائی؟ اور وہ عورتیں کس کام کی کہ جو گھر میں رہے اور ان کے شوہروں کی نہ چلے. ایسی عورتیں اچھی تھوڑی ہوتی ہے جو گھر میں اپنے شوہروں کی نہ چلنے دیں. اچھی عورتیں نہیں ہوتی. بیوی وہی اچھی جس کے گھر میں شوہر کی چلتی ہو, جو ماتحت بن کے رہے اور شوہر کو اپنا افسر تسلیم کرے. وہی عورت, وہی بیوی سب سے اچھی. اس سے انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی. تو اپنے مدنی منوں کے اور منیوں کے لباس مدنی کر دیں, سنتوں بھرے کریں, اب بھی سے کریں. یہ ماحول جو آج کل کپڑے ملتے ہیں بازاروں کے اندر بچوں کے, بچیوں کے, یہ کیوں ایسے بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پہناتے ایسا ہے. جو پہنائیں گے وہی لوگ بیچیں گے. آپ ہمت کریں, اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے خود آپ آئیں. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہمیں عمل کے ذریعے اپنے گھر میں اس عمل کے چراغ کو جلانا پڑے گا. خود اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. اسلامی بہنوں کو پردہ کرنا پڑے گا, اسلامی بھائیوں کو نمازی بننا پڑے گا, سنتوں کا پیکر بننا پڑے گا. صرف کرنے اور چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کرنے سے کچھ ہوگا. آپ دیکھیے, میں نے جیسے مثال دی 1980 میں امیر سنت دعوت اسلامی کا یہ مدنی مقصد لے کر آگے بڑھے, اور الحمدللہ تھوڑے سے عرصے کے اندر ساری دنیا میں آپ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. وہی امیر سنت کیا جذبہ لے کر آئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تھوڑے عرصے کے اندر الحمدللہ امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ مجھے میری توقع سے بڑھ کر رب کریم نے نتیجہ عطا فرمایا ہے. دنیا بھر میں مدنی انقلاب نظر آتا ہے. اسلامی بھائی جھوک در جھوک دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ رہے ہیں. مدنی چینل پر لوگ نثار ہوتے جا رہے ہیں. مدنی چینل نے ہمارے حالات بدل کے رکھ دیے, ہمارے گھروں کے حالات بدل کے رکھ دیے. لیکن یہ جو تبدیلی آئی ہے برائی کے مقابلے میں ابھی کم ہے. برائی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. 100 راستوں سے برائیاں آ رہی ہیں, ہم اکا دکا راستے سے اچھائیاں لے کر جا رہے ہیں. ہمیں ہر برائی کے راستے بند کرنے ہیں اور اچھائی کے راستے مزید بڑھانے ہیں. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. جس طرح آپ یہ فرض علوم کورس سیکھ رہے ہیں, آگے یہ علم سکھانے اور علم پھیلانے کا ذریعہ بنیے. مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے کون کون نیت کرتا ہے؟ تو ہفتہ وار اجتماع میں آپ ہمیشہ شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, مدنی انعامات کا عامل بنائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے, اور نیکی کی دعوت نہ دینے کے جو نقصانات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے, محسوس کرتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شام تلاوت کرنا صبح و شام.